جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، موضوع ہمارا شہادت اعلیٰ کے متعلق چل رہا تھا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اگلی آیت بھی سیکھی تھی کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، اور باقی لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں وہ صرف اپنی ضد، ہٹ درمی، خود سری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کا پیغام واضح ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے جہاں پہ گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ یہ تھا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنا کچھ دیکھ کر بھی کہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا، سورج کو پلٹتے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، درختوں کو حکم مانتے ہوئے دیکھا، تو اگر اتنا کچھ دیکھ کر بھی یہ نہیں مانتے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام تو صرف یہ دین ان تک پہنچا دینا تھا، آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، باقی اب اللہ ان کو دیکھ لے گا انکار کرنے والوں۔ تو یہ 2-3 جمعوں کی جو ہمارا پچھلا سلسلہ تھا، ایک چیز اس میں جو تھوڑا سا معاملہ رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ گواہی اللہ دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں، اور وہ علم والے ہیں جو عدل پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ گواہی دیتی ہیں۔ اور اس میں میں نے ایک جملہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جن کے متعلق ساری بات ان 3 آیات میں ہوئی کہ یہ بڑے ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، خود سر ہیں، تو یہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی ضد کی وجہ سے۔ اور جو بندہ انصاف پسند ہوتا ہے وہ جب حق دیکھ لیتا ہے تو اس کو تسلیم کرنے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ تو جو حق کو دیکھ کر نہیں مانتا اس کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی واسطہ اصل میں ان ضدی لوگوں کے ساتھ پڑ گیا ہے کہ اتنا بڑا حق دیکھ کر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں 1-2 جملے میں اضافہ کرتا جاؤں، یہ پچھلے 2-3 جمعوں میں میں نے ادا نہیں کیے۔ یہ جو ضد ہے نا جس کا قرآن کریم بار بار ذکر کر رہا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ ان کی آپس کی عداوتیں ہیں، آپس کی ضدیں ہیں، آپس کی انا ہے۔ حالانکہ کتاب کا علم تو واضح تھا، اس کے بعد لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ جو
خود سری ہے، ضد ہے، جو آپ کو حق سے دور رکھتی ہے، حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ یہ مزاج ایمان کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ کفر کا مزاج ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ضد کا جو مزاج ہے نا، یہ کفر کا مزاج ہے۔ ایمان کا مزاج قرآن نے لکھا ہے سمینا و اطعنا، وہ سنتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں۔ اس لیے پچھلی آیت میں فرمایا تھا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے کہنا کہ میں بھی اور میرے غلام بھی، ہم نے تو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ تو جہاں پر بھی آپ یہ خود سری دیکھیں، وہاں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ قرآن کریم نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ ضد ہٹ درمی جو ہے نا، یہ ایمان کا مزاج ہی نہیں، یہ مزاج ہی کفر کا ہے۔ ضد کا مزاج ابلیسیت کا مزاج ہے، شیطان کا مزاج۔ ویسے تو میں یہ جملہ کہوں گا تو وجود کسی بھی چیز کا شر نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ شیطان کا وجود بھی شر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جتنے بھی وجود بنائے ہیں، جس خالق نے بنائے ہیں اس کے پاس خیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی شیطان کا وجود بھی تو اللہ نے بنایا نا، تو وجود کسی چیز کا بھی شر نہیں ہوتا، اس وجود کا عمل جو ہے وہ شر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے کہ بھوکا بھوکا ہوتا ہے، وہ کافر ہو مسلمان ہو، تم نے بھوکے کو کھانا کھلا دینا، آپ نے پیاسے کو پانی پلا دینا، مظلوم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وجود کسی چیز کا بھی شر نہیں ہوتا، اس وجود کا جو عمل ہوتا ہے وہ شر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ابلیس کا بھی وجود شر نہیں تھا، اس کو اللہ نے جو ارادہ دیا، اس ارادے کی جو ضد تھی اس نے شر پیدا کیا۔ مثال کے طور پہ میں عام مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کے گھروں میں چھری ہے تو چھری کا وجود جو ہے وہ شر نہیں ہے، اس سے آپ سبزی بھی کاٹتے ہیں، فروٹ کاٹتے ہیں، اس سے آپ بڑے مثبت کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسی چھری سے کسی کو زخمی کر دیں گے تو وجود شر نہیں ہے، اس سے عمل جو ہوتا ہے وہ شر ہوتا ہے۔ تو کائنات کو پیدا کرنے والا خالق حقیقی جو ہے اس نے کسی بھی چیز کی تخلیق شر پہ نہیں کی۔ کیا بات، بے شک کوئی وجود شر پہ نہیں بنایا گیا۔ مثلا یہ حیوانوں پہ نماز فرض کیوں نہیں ہے؟ مجھاں گاواں دے نماز کیوں نہیں فرض؟ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، طوعاً وکرہا، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن ان ڈنگروں پہ نماز کیوں نہیں فرض؟ پرندوں پہ کیوں نہیں فرض؟ کافروں پہ کیوں نہیں فرض؟ بھائی اس لیے کہ جس بھی چیز کو اللہ نے ارادے کی طاقت دی ہے، اگر وہ ارادہ جو ہے وہ امور تشریعی میں حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، یہ امور تکوینی اور امور تشریعی ہم نے پڑھے تھے، تو جانوروں کو چونکہ وہ ارادہ دیا ہی نہیں، اس لیے ان پہ نماز فرض ہی نہیں ہے۔ ارادہ ہمیں دیا، ہم اس ارادے کو کہاں استعمال کرتے ہیں، خیر کے لیے یا شر کے لیے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ
بیعت ہونا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ انسان جب بیعت ہوتا ہے تو اس کی خود سری ختم ہو جاتی ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ، اس کی ضد ختم ہوتی ہے۔ کیا کہیں، یہ اصل میں یہ سفر بیعت تو ظاہر ہے ہم نے کہاں فروخت ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہی نا۔ تو اللہ کے سامنے جب انسان فروخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ضد اور ہٹ درمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا ارادہ مثبت استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک چیز چونکہ رہ گئی تھی کہ جہاں بھی کہیں آپ کو ضد نظر آئے، خود سری نظر آئے، ہٹ درمی نظر آئے، تو یہ صفت، یہ مزاج ایمان کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ شیطانی مزاج ہے، یہ کفر کا مزاج ہے۔ اب اگلی آیت اسی حوالے سے جو آج ہم نے تلاوت کی، فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو بھی بغیر وجہ کے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اس ہٹ درمی کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ جو ضد اور ہٹ درمی ہے وہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ لوگ اب نبیوں کو بھی شہید کرنا پڑے، قتل کرنا پڑے، کیونکہ نبیوں کو تو جس نے بھی قتل کرنا ہے بغیر وجہ کی کرنا ہے نا، بغیر حق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نبی نے تو نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، نہ مخلوق کو نقصان پہنچانا ہے، پھر نبیوں کو قتل کیوں کر دیا؟ تو فرمایا وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو بغیر وجہ کے قتل کر دیتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور نبیوں کے بعد کن کو قتل کرتے ہیں؟ انسانوں میں سے جو عدل کی بات کرتے ہیں ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں عدل کا، ضد سے روکتے ہیں، انا سے روکتے ہیں، ہٹ درمی سے روکتے ہیں، وہ ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، عجیب بات ہے کہ بات ہو رہی ہے دردناک عذاب کی، اور اللہ فرما رہا ہے فَبَشِّرْهُمْ، ان کو خوشخبری دو۔ تو دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے، یہ تو بری خبر ہوتی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے نبیوں کو بغیر وجہ کے، بغیر حق کے قتل کر دیا، اور انصاف اور عدل کی بات کرنے والوں کو بھی قتل کر دیا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب۔ بڑا ایک سوال اٹھا، اس دور میں بھی اٹھا، یہ آیات چونکہ یہودیوں کے متعلق چل رہی، یہ غور سے یہ سوال جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اٹھا تھا کہ یہودی تو اللہ کو مانتے، سابقہ انبیاء کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، حساب کتاب کو بھی مانتے ہیں، ثواب اور عذاب کو بھی مانتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان، یہی بنیادی عقائد ہے نا، توحید کا، نبوت کا۔ تو جب یہ سارے عقائد کو مانتے ہیں، انکار تو صرف ایک محمد الرسول اللہ کا کرتے ہیں نا، باقی وہ اللہ کا تو انکار نہیں کرتے، فرشتوں کا انکار نہیں کرتے، حساب کتاب کا انکار نہیں کرتے، جزا اور ثواب کا، عذاب کا انکار نہیں، باقی تو عقائد سارے مانتے ہیں، صرف ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرمایا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی ساری آیتوں کا ہی انکار کرتے ہیں۔ آیات جمع ہے نا، ایک اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف ایک میرے نبی کا انکار کرتا، فرمایا یہ میری ساری آیتوں کا انکار کرتا، جو تورات میں ہیں ان کا بھی انکار کرتا، جو قرآن میں ہیں ان کا بھی انکار کرتا۔
تو انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ ہم تو صرف ایک بات کا انکار کر رہے ہیں، باقی تو سارے عقائد مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ جنہوں نے ایک محمد کو نہ مانا وہ سب کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کا توحید کو ماننا قبول ہی نہیں کیا جائے گا، سابقہ انبیاء کو ماننا ان کا قبول ہی نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن کا یقین ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ جنہوں نے ایک محمد کا انکار کیا اس نے اللہ کی ساری آیتوں کا انکار کیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تعارف میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کروایا ہے، یہ اس امت کی ایک یونیک ہستی ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا تھا، اور سورہ مجادلہ کی آخری آیات پھر ان کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ تو باپ بار بار آ جاتا تھا سامنے، ابو جہل کی طرف سے لڑنے آیا تھا، یہ نبی پاک کے لشکر میں تھا، اور یہ اعزاز اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت دار، امت کا امین اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح، یہ وہ ہستی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بنا کے جاتا۔ انہوں نے ایک دن سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن سب سے سخت اور زیادہ عذاب کن لوگوں کو ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، قیامت والے دن اللہ کی پکڑ میں جو لوگ سب سے زیادہ آئیں گے جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور پھر ان لوگوں کو قتل کیا جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ اور پھر یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، حضرت ابو عبیدہ کے اس سوال کے جواب، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، یہ بنی اسرائیل انہوں نے ایک دن صبح کے وقت 43 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ اس آیت کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا جب صبح کے وقت ہی 43 نبی، یہ شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، نبی جب آتے تھے تو ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے۔ نبی ایک بستی کے لیے بھی آ جاتا تھا، ایک شہر کے لیے بھی آ جاتا تھا، تو نبی ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں بھی آتے تھے۔ تو ایک وقت میں انہوں نے 43 انبیاء کرام کو شہید کر دیا، لیکن اس حدیث میں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ 112 علماء حق ان نبیوں کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ نبی شہید ہو گئے لیکن ان کی امت کے جو 112 علماء تھے وہ باری باری کھڑے ہوتے اور کہتے کہ نبی حق پہ تھے، تم جھوٹے ہو، اور وہ ان کو امر بالمعروف بھی کرتے، نہی عن المنکر بھی کرتے، برائی سے روکتے، نیکی کا حکم دیتے، اپنے نبیوں کی صداقت کا اعلان کرتے۔ تو اس دن کے پچھلے پہر تک ان 112 علماء کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ آیت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو بغیر وجہ کے قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو عدل کی بات کرتے ہیں
دیکھیے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ساتھ دینے والوں کا ذکر نبیوں کے ساتھ ہی رکھا، یعنی کوئی دوسری آیت بھی نازل نہیں کی، اسی ایک ہی آیت میں کہا کہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا اور جو عدل کا حکم دیتے تھے ان کو بھی قتل کیا۔ تو جو نبیوں کے مشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر نبیوں کے ساتھ ہی ان کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات اس آیت کے حوالے سے جو اس دور میں اعتراض اٹھا وہ یہ تھا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی ہیں، قرآن تو ظاہر ہے اس دور میں نازل ہو رہا ہے نا، تو اس دور میں تو یہ جو یہودی نبی پاک کے دور میں انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہمارے نبی پاک کا 500 سال کا فرق ہے، یعنی 500 سال تو یہی ہیں کہ اس دورانیہ یہ دور فترت اس کو کہتے ہیں، اس میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، اور یہ جو واقعات ہوئے یہ تو کوئی 3000 سال پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی پاک کے دور کے یہودیوں کو کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، حالانکہ اس دور کے یہودیوں نے تو کوئی نبی قتل نہیں کیا تھا۔ یہ بڑی سینسیٹیو آیت ہے اس حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، کہ ایک مثلا اس دور کے کسی یہودی نے اس دور میں نبی تھے ہی نہیں، تو پھر اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ تو جب یہ سوال اٹھا کہ ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں، وہ تو ہمارے 3000 سال پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے بڑے تھے، یہ تو حرکت انہوں نے کی تھی، اور ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہائے ہائے، یہ وہ اصول زندگی کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں نا، وہ یہ قصور تے میرے پرا دا ہے نا، یا میرے ماں پیو دا، میرا تے نہیں نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ تم نے قتل تو نہیں کیا، لیکن تم اپنے ان بڑوں کی اس حرکت کو برا تو نہیں نہ سمجھتے۔ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے اس عمل کو صحیح سمجھتے ہو تو اصل میں تم نے بھی نبیوں کو ہی قتل کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ آج کے دور میں کوئی یہ سمجھے کہ فرعون نے جو بچوں کو قتل کیا تھا صحیح کیا تھا، تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ 4000 سال پہلے کی بات ہے یا 3000 سال، وہ بھی انہی فرعونوں میں شامل ہو جائے۔ تو جس برے بندے کی برائی کو آپ حق سمجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے تم انہی کے ساتھ کھڑے تم نے اپنے ان آباء و اجداد کو برا کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہرحال ڈائریکٹ تو اس قتل میں شامل نہیں تھے۔ اب ان کو یہ بتایا گیا کہ تم چونکہ اپنے ان بڑوں کی اس برائی کو صحیح سمجھتے تھے، اسی لیے تو تم نے میرے محمد کریم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ قتل نہ کر سکے وہ تو علیحدہ بات ہے، تم نے کتنی کوششیں کی میرے محبوب کو قتل کرنے کی۔ اور پھر وہ جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی فرمایا تھا کہ عائشہ، وہ جو خیبر میں اس یہودن عورت نے مجھے زہر دیا تھا، وہ زہر مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور میرے دل کی یہ جو وینز ہیں، شریانیں ہیں، یہ کٹ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات مت کرو کہ ہم نبیوں کے قتل میں شریک نہیں، تم شریک ہو اس لیے کہ تم ان کو بھی صحیح سمجھتے، ان کو صحیح سمجھتے ہو تو میرے محبوب کی بھی مخالفت کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم،
اس کی میں نے تشریح میں اور بھی جانا تھا، لیکن ایک بات کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فبشرہم کیوں فرمایا؟ حالانکہ بات ہو رہی ہے دردناک عذاب کی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو تورات آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان نیکیوں کا ہمیں قیامت والے دن اجر ملے گا، خوشخبری ملے گی، جنت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم نے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی نیک عمل تو ہم کرتے ہیں۔ تو جب قیامت والے دن یہ ان میں سے کوئی نیک عمل ان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ نیک عمل دردناک عذاب میں ان کے منتقل ہو جائیں گے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو نیک کام کرتے رہے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ نیک تو کرتے تھے لیکن میرے محبوب کی مخالفت کر کے تو جن چیزوں کو یہ خوشخبری سمجھ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ میرے نبی کی مخالفت میں وہ خوشخبری نہیں، وہ دردناک عذاب۔ تو یہ تین چیزیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں۔ اگر آپ نے ایک اللہ کے محبوب کا انکار کیا تو میرا اللہ فرماتا اس نے سارے قرآن کا انکار کیا، اللہ کی ساری آیتوں کا انکار کیا۔ اور پھر جو نبیوں کے ساتھ عدل والے لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی مخالفت کی تو سمجھنا کہ ہم نے نبی کی ہی مخالفت کی۔ اور پھر اس کے بعد اگر تم نیک عمل کرو گے بھی تو وہ قیامت والے دن تمہارے قبول نہیں کیے جائیں۔ یہ باتیں اس لیے میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں۔ اس دور میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب کہیں گے کہ اس دور میں تو نبی ہے ہی کوئی نہیں، تو بات وہی اصول کی ہے کہ نبی کے مشن کی مخالفت کرنے والا اصل میں نبی کا ہی دشمن ہوتا ہے، نبی کی عزت کا قاتل بھی۔ یہ جو بات اکثر میں آپ سے کہتا ہوں، آج کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا وہ انڈیا میں جو ہوا گستاخی ہوئی، لیکن میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ 15-20 سال سے میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، ہم سارے اس گھر کے محافظ ہیں۔ جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، باہر سے آنے والا جو حملہ آور ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن اگر ہم متحد ہوں گے تو پھر ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکیں گے۔ جب تک یہ جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ کیا یہ دین اس لیے آیا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والوں کی مخالفت کریں؟ مثلا یہ مذہب کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ شیعوں کے خلاف، وابیوں کے خلاف، ریلویوں کے خلاف۔ یہ دین اس لیے آیا تھا کہ جو اس دین میں داخل ہوئے ہیں ان کی مخالفت کی جائے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات پہ کہ ہم سارا دن کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں کو۔ تو جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہم باہر سے یہ جو عالم کفر ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جتنی جی چاہے آپ ریلیاں نکال لیں، جو جی چاہے کریں۔ اس کا اس وقت بھی حل یہی تھا، اس کا آج بھی حل یہی ہے کہ جب تک کلمہ پڑھنے والے متحد نہیں ہوں گے، یہ عالم کفر تو ایسے ہی آپ کے نبی کی بھی گستاخی کرے گا، اللہ کی بھی کرے گا، آپ کو بھی مار دے گا۔ اسی لیے میں نے اس وقت بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ عورت مارچ میں کیا کیا نہیں ہوا تھا ہمارے ملک میں، نبی پاک کی کون کون سی گستاخی نہیں ہوئی، لیکن ہم مسلمانوں نے کتنی آواز اٹھائی تھی۔ ایک بات اور، کل سعودی عرب سے کچھ دوست بات کر رہے تھے،
2016 میں جب میں حج کے لیے گیا تھا، اس وقت ہندوستان سے جو سعودی عرب کو چیزیں جو تجارت ہو رہی تھی، جو انڈیا سعودیہ کو چیزیں بیچتا ہے، ایک جوس کی جو بوتل ہم باہر سے خریدتے تھے وہ بھی میڈ ان انڈیا ہی تھی، 1 ریال کی چیز، 2 ریال کی، 10 ریال۔ تو وہاں میں نے ایک سرکاری بندے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہماری انڈیا کے ساتھ جو تجارت ہے وہ 45 ارب ڈالر کی ہے، یعنی 45 ارب ڈالر کی چیزیں جو ہیں وہ ہم خریدتے ہیں انڈیا سے۔ یہ 2016 کی بات ہے، اب ظاہر ہے وہ تجارت بہت بڑھ گئی ہو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے حکمران بزدل ہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ یورپ میں کبھی آپ، وہی یورپی یونین بنی ہے نا، آپ کسی یورپ کے ایک سفیر کو نکالیں، وہ 25 ممالک کہیں گے کہ ہم سب کو بائیکاٹ کر دیں۔ حکمرانوں کو چھوڑیں، کس کس ملک کی عوام نے انڈیا سے بائیکاٹ کیا؟ یہاں بیٹھ کے ہم یہ تو کہیں گے وہ شیعہ نال بہ کے روٹی نہیں کھانی، وابی نال نہیں بہ کے کھانی، یا بریلوی مشرک نے انہاں نال نہیں بہ کے کھانی، انہاں نال تعلق توڑ دو۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے مسلمانوں نے کتنے تعلق توڑے؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہ وہ جملہ ہے جو میں مولویوں سے بھی کہتا ہوں، اگر قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھ لیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جب مت خیال کریں کہ ہماری شفاعت ہوگی۔ کوئی میری تنظیم کا بندہ آ جائے، میں بڑے فخر سے اٹھ کے ملتا ہوں، یہ میرا تبلیغی جماعت کا بھائی ہے، یہ میرا دعوت اسلامی کا بھائی ہے، اس کو بڑے فخر سے اٹھ کے جفی ڈال کے ملوں گا۔ یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ جماعت دعویٰ کا ہے، یہ وابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ میرے مسلک کا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ تو اپنے مسلک، فرقے، مولوی، پیر کی وجہ سے تو محبت کرتا تھا، کبھی کسی بندے سے اس وجہ سے بھی محبت کی تھی کہ وہ میرا کلمہ پڑھتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ بچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے وہ کسی بندے سے اس لیے محبت کریں کہ یہ میرے نبی کا امتی ہے؟ اس لیے جب ہم متحد ہو جائیں گے نا، مجھے وہ جملہ قائد اعظم کا بہت بچپن میں پڑھا تھا، جب ابوالکلام آزاد نے، وہ کانگریس کا صدر تھا بھائی ابوالکلام آزاد، بہت بڑا مولوی، تو ہندوؤں کی جماعت کا وہ صدر، ادھر مسلم لیگ سے قائد اعظم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، تو اس نے سوال کر دیا، اس نے کہا محمد علی، یہ جو کروڑوں لوگ ہندوستان میں بس رہے ہیں مسلمان، اگر تو نے وطن علیحدہ کر لیا تو ظاہر ہے مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، کچھ انڈیا میں رہ جائیں گے، کچھ پاکستان میں چلے جائیں گے، تو طاقت جو ہے نا وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہندوستان میں مسلمان رہ جائیں گے، ان کے جان مال عزت کا تحفظ کون کرے گا؟ تو بہتر ہے کہ تو پاکستان کی بات نہ کر تاکہ مسلمان اکٹھے رہیں، ان کی ایک طاقت رہے۔ وہ شملہ میں یہ مذاکرات ہوئے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اس مولوی سے اس وقت بھی یہ کہا تھا، یہ جو آپ قائد اعظم کی 3 باتیں پڑھتے ہیں نا، اتحاد، ایمان، اتحاد اور تنظیم، انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان جب متحد ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو وہی ہندوستان کے مسلمانوں کا تحفظ کریں گے۔ ایک مضبوط پاکستان کے مسلمان جب یہ اکٹھے ہوں گے تو ہندوؤں کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں۔ علاج یہ ریلیاں، یہ تقریریں، یہ نہیں ہے۔ علاج آج بھی یہاں سے شروع ہونا ہے کہ میں اگر کسی بھی بندے کو محبت سے ملوں تو اس لیے ملوں کہ یہ میرے نبی کا امتی ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔
ورنہ پھر کبھی ہالینڈ میں یہ معاملہ ہوگا، کبھی پھر سویڈن میں ہوگا، کبھی ناروے میں ہوگا، اور ہم اپنی تجارتیں دیکھتے رہیں گے۔ حکمرانوں کو چھوڑے، عوام نے کتنا بائیکاٹ کیا۔ آج مسلم امہ کے لوگ ہندوستان کا بائیکاٹ کر دیں، یقین جانیے ایک دن میں ان کو پتہ چل جائے۔ لیکن ہمارے نزدیک نبی کی ذات اہم نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا مولوی اہم ہے، ہمارا فرقہ اہم ہے۔ کبھی کوئی بھی ایک دوسرے کو اس لیے محبت سے نہیں ملتا کہ یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے۔ تو عالمین کے لیے رحمت للعالمین جو پیغمبر ہیں، جب تک یہ سوچ آپ کی ڈیولپ نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ ایسے ہی مذاق کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پہلے ہم مسلمان آپس میں متحد ہوں، پھر کافروں کو یہ جرت نہیں ہو۔ ان کی کیا جرت ہے کہ وہ ہمارے نبی کی توہین کرے؟ ان کی کبھی یہ جرت نہیں۔ تو یہ پھر عذاب سب کے لیے ہے، سب اس میں شامل ہوں گے۔ جو بندہ اس کے باوجود انڈیا کی چیزوں سے محبت، بات تو پھر وہی جو قرآن کریم نے بیان کر دی کہ تم نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا، لیکن جنہوں نے قتل کیا ان کو اچھا تو سمجھتے ہو نا، کہ ان کو برا سمجھتے ہو۔ یہی قرآن کریم نے وقت ہو گیا ہے۔ آخری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے یہ بات فرمائی، اور لفظ ضرور جو ہے، فرمایا ابو ہریرہ ضرور نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ اگر اس امت نے یہ کام چھوڑ دیا، برے کو برا کہنا چھوڑ دیا، تو پھر برے تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ، یہ امت کا کام ہے کہ کم از کم جھوٹے کو جھوٹا تو کہو، نہیں کہہ سکتے تو دل سے تو برا جانو۔ فرمایا پھر اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر برے لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر تمہارے نیک دعائیں کریں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس حدیث کی یہ دو چیزیں بڑی اہم۔ کاہے کی نیکی؟ اگر تو حق کے ساتھ، یہ نبیوں کے ساتھ 112 بندے کھڑے ہوئے ہیں نا، تو ایک ہی دن میں قتل کر دیے گئے۔ لیکن آج 3500 سال کے بعد بھی اس مسجد میں بیٹھ کے ان 112 کا ہی ذکر ہو رہا ہے جو حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اس قرآن کی آیت کی جب تک تلاوت ہوتی رہے گی ان 112 کا ذکر ہوتا رہے گا۔ چلے گئے، ایک دن میں ہی چلے گئے، لیکن اپنا کام کر کے گئے۔ تو اگر تم اپنے گھر میں یہ کام نہیں کرتے، نیکی کی تعلیم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، آپ کے گھر کے اوپر بھی ایک بندہ ایسا مسلط کر دیا جائے اور پھر وہاں کے نیکوں کی دعائیں قبول نہیں، اللہ اس نیکی کو نیکی نہیں کہتا جہاں برائی اور ظلم کے خلاف بات نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا آج کی آیت کو میں سارا احاطہ تو نہیں کر سکا، لیکن چیدہ جو مسائل تھے وہ میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا